السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین نضوی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بہترین معلومات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکے اور لڑکی میں کون سی خصوصیات دیکھی جائے۔ اور آج کل اکثر مسائل ایسے رہتے ہیں کہ لوگ شادی تو کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور پھر شادی کے بعد جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تب پھر وہ رونا روتے ہیں کہ یار یہ چیزیں پہلے ہی دیکھ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو بہتر ہے نا کہ ہم شادی سے پہلے ہی جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ شادی کے بعد حالات ایسے نہ ہو۔ آپ دیکھیں آج کل معاشرے میں کئی سارے گھر ٹوٹ چکے ہیں اور کئی سارے گھروں میں آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں کہ وہ آج ٹوٹنے کی کگار پر ہیں، اور جو چیزیں پہلے نہیں دیکھی تھی آج انہیں احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو لوگ ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاں لڑکا مالدار ہے یا کہ نہیں ہے، لڑکی مالدار ہے یا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو ہے لوگ سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں جو ہے روایت مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ نکاح میں ان باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ ایک تو مال ہے، حسب ہے، جمال ہے اور دین ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دین والی کو ترجیح دیں آپ۔ لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، مال اور حسب تو نہیں بلکہ جمال والے کو اور جمال والے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ جن چیزوں کو غور کرنا چاہیے ان چیزوں پر غور نہیں کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور مال والے لوگ دیکھتے ہیں مال والے کو، تعجب ہے، بہت تعجب ہے اس بات پر کہ مطلب لوگ سوچتے ہیں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو اچھے ہیں، کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑکی والے کیا کرتے ہیں کہ نہیں لڑکا کم کماتا ہے۔ ارے کم کماتا ہے، کما تو رہا ہے، اور پھر وہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ تو آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ شادی کے بعد ہماری بچی بھوکی مر جائے گی یا یہ اسے کھلا نہیں پائے گا، یہ نہیں کہہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ اب آپ مالداری کی وجہ سے اگر آپ نے نکاح کیا مثال کے طور پر، اور نکاح کے بعد شوہر کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو تمہاری بچی بھی ٹینشن میں، تمہارا داماد بھی ٹینشن میں ہوگا نا، ضرور ایسی معاملات ہو جائیں گے۔ بہت سارے معاملات ایسے دیکھے ہوئے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے شادی کے بعد اس کی خوبصورتی کیسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں شادی کے بعد انہی چیزوں کو لے کر کے جو ہے شکایتیں آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں ہاں پہلے ہم نے سوچا تھا یہ کر لیں گے لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے، سب سے پہلے آپ اگر شادی کرتے ہیں تو شادی میں سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا ہے وہ عقیدہ دیکھنا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے عقیدہ نہیں دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں لڑکا، یہاں پر بھی یہ بات آتی ہے، بہت سارے معاملات سننے میں آتے ہیں، فونس وغیرہ آتے ہیں کہ حضرت وہ لڑکا اچھا ہے لیکن تھوڑا مذبذب ہے اور سب جگہ آتا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن لڑکا بہت اچھا ہے، کماتا بہت اچھا ہے، نوکری اس کی بہت اچھی ہے، اس وجہ سے حضرت کر لیتے ہیں، لڑکا بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ عقیدہ دیکھ رہے ہیں، عقیدہ دیکھیں نا آپ، سب سے پہلے تو عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ اس کا کمزور ہے اور تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا، پھر شادی کے بعد تمہاری بیوی بھی ویسی، تمہاری بچی بھی ویسی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں عقیدہ دیکھنا ہے، عقیدے میں جو مضبوط ہے آپ اسی کا انتخاب کریں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ ایمانیات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ بالکل ڈھیٹ ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ نہ جمعہ پڑھتا ہے، بالکل ایک دم، تو کیا فائدہ اسے انسان سے اور اسی لڑکی سے نکاح کرنے کا؟ جو لڑکی خود نماز نہیں پڑھتی ہے وہ گھر آ کر کے خود شوہر کو بھی ویسے ہی کر دے گی، وہ اٹھے گی 10 بجے، پھر 9 بجے اٹھے گی، وہ نماز ہی نہیں پڑھے گی، تو ہونے والی اولاد جو ہوگی وہ بھی بے نمازی ہوگی، اور اگر ماں نمازی ہوگی تو ہونے والی اولاد بھی نمازی ہوگی، گھر کے ماحول کو وہ بہتر بنائے گی، گھر میں تلاوت قرآن کرے گی تو رحمتوں کا نزول ہوگا، رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاق کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لڑکا با اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ با اخلاق ہے تو آپ کی بچی کو خوش رکھے گا، وہ
اور بااخلاق نہیں ہے تو پھر شادی کے بعد وہ مارے گا پیٹے گا، ایسے ہی رکھے گا وہ۔ اور پھر اسی طریقے سے لڑکی آپ دیکھیں، لڑکی بااخلاق ہے یا نہیں ہے، سامنے جواب دینے والی اگر ایسی ہوگی، وہ جو ایٹیٹیوڈ سے بھری ہوئی لڑکیاں ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ لڑکیاں کچھ ایسی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے ایسی، تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد گھر آ کر کے اگر بااخلاق نہیں رہی تب بھی مسائل کھڑے ہوں گے، تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکے کے اندر آپ دیکھیں کہ لڑکا کماتا ہے، ہزاروں کماتا ہو یا لاکھوں کماتا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے۔ لوگ آج کل اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کماتا کتنا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے۔ اگر وہ حلال طریقے سے رزق نہیں کماتا ہے تو پھر تمہاری بچی کو بھی وہی سب کھلائے گا، ہونے والی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی، تو اس کے بھی نقصانات شادی کے بعد بہت سارے سامنے آئیں گے، تو ضرور دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جس جگہ شادی کر رہے ہیں تو لڑکے کے گھر کا ماحول بھی آپ دیکھ لیں ضرور۔ اکثر و بیشتر شکایتیں جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے رشتہ دار سمجھ کر کے شادی کر لیتے ہیں، کہہ رہے ہمارا رشتہ دار ہے، اچھا ہے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی سارے کیسز میرے پاس ڈیلی کے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہن کے لڑکے سے شادی کی تھی، سوچا تھا کہ اپنی بچی اپنے گھر میں رہے گی، اچھی رہے گی، لیکن شادی کے بعد اب وہ لڑکا اس طریقے سے کر رہا ہے، وہ میری بہن اس طریقے سے کر رہی ہے، وہ میرے ماموں اس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ میرے رشتہ دار اس طریقے سے کر رہے ہیں، اس میں دقتیں آتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے جو ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے شادی کر لیں اور پھر شادی کے بعد دو گھروں میں، دو رشتہ داروں میں آپسی جھگڑے ہو جائے، کیونکہ یہ شادی ایسی ہے کہ شادی میں اگر سب کچھ بہتر چل رہا ہے شادی کے بعد تب تو سب کچھ جڑا رہے گا، اور شادی کے بعد جہاں لڑکی کو تکلیف ہوئی یا لڑکے کو کوئی تکلیف ہوئی تو دو گھروں میں اختلاف ہوتا ہے، صرف ایک لڑکا اور لڑکی میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ دو گھر جو ہے وہ بہتر بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا سب سے پہلے ہمیں خیال کرنا چاہیے تاکہ شادی کے بعد جو ہے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ ایسی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جائے، اور پھر شادی کے تعلق سے جو استخارے وغیرہ ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں ایک دوسری کلپ بناؤں گا، بات میری بہت طویل ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ شادی سے پہلے ان ساری چیزوں کا خاص طور پر خیال کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد آپ کی زندگی بہت بہتر گزرے گی اور بہت اچھے لڑکے اور لڑکیوں کا آپ انتخاب کر پائیں گے، ان چیزوں کو اگر آپ نظر کے سامنے رکھیں گے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی